انتخابات سے پہلے ملک میں عمومی تاثر یہ موجود تھا کہ عوام کے تازہ مینڈیٹ سے وجود میں آنے والی حکومت ملک کو آئینی، سیاسی اور معاشی بحرانوں سے نجات دلانے میں درست سمت کا تعین کرے گی۔ کیا موجودہ حکومت نے اس جانب درست قدم اٹھا لیا ہے؟ کیا معیشت کو لے کر عالمی مالیاتی ادارے امید افزا خبریں دے رہے ہیں؟ کیا مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے؟ کیا زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آ رہی ہے؟ کیا ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا IMF سے مذاکرات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سے سرمایہ کاروں کو اعتماد مل رہا ہے؟ کیا سعودی عرب وعدے کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے آ رہا ہے؟ ان معاشی سوالات کے بعد اگر سیاست پر نظر دوڑائیں تو کیا موجودہ حکومت واقعی ہی کسی حقیقی سیاسی مینڈیٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے؟ PTI ہی نہیں بلکہ نواز شریف کے دوست مولانا فضل الرحمان کیا اس حکومت کو منتخب حکومت مانتے ہیں؟ کیا PTI اور اس کی اتحادی جماعتوں کی احتجاجی سیاست ملک کو مزید عدم استحکام کی طرف نہیں لے جائے گی؟ کیا ایک صوبے میں مخالف حکومت سے وفاق کے معاملات مزید متاثر تو نہیں ہوں گے؟ آئینی معاملات کی بات کریں تو انتظامیہ اور عدلیہ میں روز بروز بڑھتی کشیدگی کا منطقی حل کیا نکلے گا؟ سپریم کورٹ میں 50,000 سے زائد کیسز کی موجودگی کے باوجود کیا سیاسی فیصلوں کے لیے بھی سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرنے کی روایت میں مزید تیزی آئے گی؟ کیا پاکستان کا ہر سیاسی اور ریاستی ادارہ اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کر رہا ہے؟ یہ ہیں آئینی، سیاسی اور معاشی بحرانوں سے وجود میں آنے والے سوالات جن کے جواب کی ہر درد مند اور باشعور پاکستانی شہری کو تلاش ہے۔ یہ سب ضمنی سوالات ایک بڑے سوال کو جنم دے رہے ہیں کہ کیا آج کی جدید قومی ریاستوں میں ایسے بحران جنم لیتے ہی رہتے ہیں اور ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں؟ اگر ایسا نہیں تو پھر یہ بحران کیا ریاستی بحران ہے یا پھر ان بحرانوں کی نوعیت سیاسی ہے؟ اسی معاملے پر گفتگو کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، ابصار عالم، شہزاد چودھری اور افتخار احمد صاحب۔ آپ چاروں کا شکریہ۔ پروگرام کا سوال: نون لیگ کے حلقوں کا موقف موجودہ آئینی، سیاسی اور معاشی بحران کے لیے PTI سب سے بڑی ذمہ دار، یہ موقف کس حد تک درست ہے؟ افتخار صاحب، روزانہ کی بنیاد پر ملک کے معاملات، استحکام، عدم استحکام، ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ قدم آگے چلے گئے مگر دکھتا ہے کہ وہیں کھڑے ہیں۔ اس وقت جو حکومتی جماعت ہے اس کا موقف ہے کہ ان تمام بحرانوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ PTI پر ہے۔ آپ متفق ہیں اس بات سے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ کہنا ہے کہ ماضی کی جو حکومت تھی اس کی ذمہ داری ہے آئینی، سیاسی اور معاشی بحران پر، تو یہ بات کافی حد تک درست ہے، کیونکہ آئینی بحران جو آج ہم فیس کر رہے ہیں اس کا اندازہ آپ کو اس روز ہوا ہوگا کہ جس روز ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا، منظور ہوا، لیکن اس کے ساتھ ایک کوشش کی گئی کہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے، اور صدر پاکستان نے اس اسمبلی کی ڈیزولوشن پر حامی بھی بھر لی۔ یہاں سے وہ آئینی بحران جنم لیتا ہے، جس سے نیت کا پتہ لگا کہ جو لوگ اس ملک کے معاملات کو چلانے میں سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں۔ جب وہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد ایک سیاسی پارٹی نے مسلسل جو جلسے کیے، ان جلسوں میں جس طریقے کی باتیں کی گئی ان کا کوئی تعلق پاکستان کی معاشی بہتری کے حوالے سے نہ تھا، بلکہ لوگوں کو اکسایا گیا، لوگوں کو ان اداروں کے خلاف اکسایا گیا، اداروں کے سربراہان کے خلاف اکسایا گیا، اور ان کے خلاف بہت سارے ایسے لفظ استعمال کیے گئے جو اچھے نہیں ہوتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو آئینی بحران نے جنم لیا وہ آئینی بحران اور گہرا ہوتا گیا۔ کسی موقع پہ بھی کوشش نہیں کی گئی کہ اس آئینی بحران کو کم کیا جائے۔ موقع ان کے پاس تھا، ان کے خلاف ووٹ ہو گیا تھا، وہ اسمبلی میں بیٹھ سکتے تھے اور اسمبلی میں بیٹھ کے اس حکومت کی دھجیاں اڑا سکتے تھے جہاں پہ وہ وائلیٹ کر رہی تھی چیزوں کو، لیکن انہوں نے وہاں بھی بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، اس آئینی بحران کو اور گہرا کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، ابھی آئینی بحران اور گہرا ہوا، ان کو اس پہ بھی یقین نہیں آیا کیونکہ سول وار کی طرف ابھی بات نہیں چلی اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے کہ سماج اتنی بری طرح تقسیم ہو جائے۔ انہوں نے پھر 2 اسمبلیاں جو عوام کی نمائندگی کرتی ہیں 2 صوبوں کی، ان کو بھی توڑ دیا اور ان کو توڑ دو۔ ان کے چیف منسٹر کہتے رہے کہ ان کو توڑنے کی وجہ تو بتا دیں، انہوں نے کہا میں کہتا ہوں توڑ دو۔
تو آئینی بحران اور گہرا ہو گیا. یہ تو ہے آپ کے سوال کے پہلے حصے کا جواب کہ کیا آئینی بحران جو تھا وہ ہے اور کیا وہ جاری ہے. میں سمجھتا ہوں وہ آئینی بحران جاری ہے اور موجودہ انتخاب کے جو نتائج ہیں جس پہ ان کا کلیم ہے کہ ان کو 190 سیٹیں ملنی چاہیے تھی, اس آئینی بحران کو اور گہرا کر دیا ہے. کیونکہ 190 سیٹیں تو نہ مل سکتی ہیں نہ ملیں گی, کیونکہ اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ آئینی ہے. اس آئینی طریقہ کار کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں, اس کو بطور نعرہ استعمال کر رہے ہیں. آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, آپ سمجھتے ہیں زیادہ ذمہ داری ان کی رہی اور وہ آئینی بحران گہرا ہوتا گیا اور پھر سیاسی بحران بھی رہے. اگر سب سے بڑی ذمہ دار یا پی ٹی آئی ہی اس بحران کو پیدا کرے تو پھر موجودہ حکومت کو بہت سے دوسرے معاملات, وہ سیاسی ہوں, معاشی ہوں, باہر کے تعلقات ہوں, IMF ہو, معاشی اصلاحات ہو, غیر ملکی سرمایہ کاری ہو, سب ایک طرف رکھ کر یہ بحران پیدا ہونے والے معاملے کو ہی نہیں سب سے پہلے حل کر لینا چاہیے. آپ کی سوچ بہت مثبت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایسی سوچ سب کو دے اور اتنی مثبت انداز سے سوچیں. ہر پرچے میں 100 نمبر ہوتے ہیں. آپ سارے 100 نمبر دینا چاہتے ہیں آئینی بحران کو ٹھیک کرنے کے, تو باقی جو 90 نمبروں کا کام ہے, لوگوں سے پیسے مانگنا, اپنے اشاریے کو بہتر کرنا, اپنی اقتصادی صورتحال کو آگے لے جانا, ملک کے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا, اپنے دشمن جو بیٹھے ہیں سرحدوں پہ ان کا مقابلہ کرنا, آپ سمجھتے ہیں ان کے چھوڑ دیا جاتا. ایسا ہوتا نہیں ہے. درست ہو گیا. آپ کی خواہش بالکل ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. سیاسی, میں نے بہت عرض کر دیا, آئینی اور سیاسی چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا حصہ رہی ہیں, اسے گہرا کیا آئینی نے سیاسی کو گہرا کیا. کیا نہیں کیا, مطلب پہلے تو کہا جب خود حکومت میں تھے تو 2 وزراء کو کہا کہ لکھ دو IMF کے بارے میں کہ ہم 2 صوبے اس پہ سگنیٹری نہیں ہیں. ویلڈ پوائنٹ. اور پھر اب آئے تو IMF کو خط تحریر کر دیا کہ جناب یہ نہیں ہوگا, ہم نہیں مانتے اس کو. نہیں, آپ کا سوال کا دیکھنا, سوال کی فارمیشن آپ نے کی ہے, میں نے نہیں کی. میری مجبوری ہے کہ میں ان میں سے ایک کو ٹچ کر رہا ہوں نا. نہیں, اب معاشیات کی بات کرتا ہوں, پھر آگے چلتے ہیں. کہا یہ نہیں دینے, اور پھر جا کے جاؤ امریکہ میں جاؤ, IMF کے دفتر کے باہر ہنگامہ کرو. اور جب ہنگامہ ہوا تو کہا یہ لوگ ہیں, کچھ ہیں, ذاتی طور پہ ہوں گے, ہم ہیں نہیں ہیں, وہ ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات, جن پہ تھا اعتراض اور جن پہ تھی تہمت, انہی کو اپنا وکیل مقرر کر لیا. کون سا ایڈوائزر ہے جو امریکن انہوں نے حاصل نہیں کیا, اور کون جا کے روز ملتا ہے اس کے سفیر کو گھر میں. دوسرے جاتے تھے تو تقریروں میں کہا جاتا تھا سازش ہو رہی ہے, اور اب سازش نظر نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ان پہ زیادہ عائد ہوتی ہے. اور لیکن آئی ایگری ود یو, تو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے عوام کو کانفیڈنس ملے اور آگے بڑھے. حسن صاحب, اگر نون لیگ کے حلقے بہت سے مثبت معاشی اشاروں کی بات کر رہے ہیں, اگر مان بھی لیا جائے کہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, تو کیا آئینی اور سیاسی بحران ان مثبت معاشی اشاریوں کو, جس کا افتخار صاحب نے بھی حوالہ دیا, عوام کی تھالی تک پہنچنے دے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میرا سبجیکٹ اکنامکس ہے, آ گیا میں اس جھک بازی میں. آپ کا ابتدائی ایک مفروضہ بڑا مذہق خیز ہے. آپ نے کہا کہ لوگوں کا خیال تھا, پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے, کہ یہ حکومت آئے گی تو صورتحال کو بہتر ہوگی, اسٹیبلٹی آئے گی. وہ بالکل, مجھے ایک لمحے کے لیے کبھی گمان نہیں گزرا. دوسری بات, ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس یونیورسٹی کے آخری سال تک, آنرس کے بعد لمبا کھاتا ہے, معیشتیں بنیادی بات ہے, اس کو سمجھیں. معیشتیں نہ راتوں رات آباد ہوتی ہیں نہ راتوں رات برباد ہوتی ہیں. اب چلو آگے, یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ موقف کس حد تک, اس سے زیادہ لغو, بے بنیاد, غیر تاریخی اور غیر منطقی موقف ممکن نہیں. اس ملک کی بربادی کا آغاز ضیاء الحق ہے. اس نے پورا چہرہ اور کمپلیکشن بدل دیا. یاد رکھنا, یہ اگر آپ اس کو اور طریقے سے دیکھیں تو بھٹو کے قتل کی سزا ہے جو اس ملک کو ملی. وہ لوگ اس ملک پہ تھوپ دیے گئے جنہوں نے اس کا ککھ نہیں رہنے دیا. اخلاقیات برباد کی, سیاسیات برباد کی, صحافت کو کرپٹ کیا. انہوں نے اپنے جاگیردار جو ان کا مذاق اڑاتے تھے, کتھوں آ گیا, ان کو لا کے انہوں نے گلبرگ سے لے کے تو گارڈن ٹاؤن پتہ نہیں کہاں کہاں ان کی حقیر ترین زمینوں کے عوض یہ ریکارڈز ہیں چلے ہیں LDA کے. اچھا,
باقی رہ گیا عمران خان. تو یار کو خدا کا خوف کرو. وین ہی واز مچ ینگر, اس کا گلیمر اپنی پیک پہ تھا, عمر وہ اس وقت 50s میں تھی, تب تو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. نمل یونیورسٹی فلانا ٹمکانا, دھرے کا دھرا رہ گیا. اچھا تم کو جی ہاتھ پوایا. ہاتھ وائبل کو پوایا جاتا ہے, معذور کو نہیں. اس کی ساری مقبولیت کے پیچھے ان کے لیے عوام کی نفرت ہے. یاد رکھنا, انہوں نے کوئی مرچ مسالہ ڈالا ہوگا. آج کیا ہے, 1 سال ہو گیا اس کو جیل میں, بندے اس کے سارے تر بتر بیڑا غرق. کوئی وجود بظاہر نہیں, وجود صرف پی ٹی آئی کا ہے. آج کون ہے, کیا حال ہے ان کا, پتہ نہیں ہے آپ کو یا مجھے. کہ منافقت کرنی ہے تو ضرور کریں, جس کا دل کرتا ہے وہ رج کے کرے. ان کا وجود عوام کی ان سے نفرت کا نتیجہ ہے. پی ٹی آئی کو تو گھاس نہیں پڑی یار, خدا کا خوف کریں. ہاتھ پوا دیا. مینار پاکستان کتنا ہے, یہ آپ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ بھائی عقل کرو. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مطلب بہت ناپ تول کے چلتے ہیں وہ لوگ. جو انہوں نے دیکھا وائبل ہو گیا, اس کو فیسیلیٹیٹ کرو. یہاں تک باقی سنو, آج لاک سٹاک اینڈ بیرل کیوں نہیں کھڑے یہ نون لیگ کے ساتھ لوگ؟ کیوں قدم قدم پہ ایک ایک دکان پہ گالیاں پڑ رہی ہیں ان کو؟ خدا کا خوف کریں یار آپ لوگ. ان کا کہ جی ان کا موقف کے ان کا کوئی موقف ہے ہی نہیں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں آج نہیں تو کل مور رکھ لگے گا. عمران خان اس خاندان کی پیداوار ہے, ان کی پرفارمنس کی. ایک نئی جنریشن آئی, انہوں نے کہا یہ تو کھا گئے, انہوں نے تو لوٹ مار کا بازار گرم کیے رکھا ہے. وہ آج اس حالت میں کہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی تزئین و آرائش 15 کروڑ مانگ رہا ہے. وہ کس کی, وہ کیا جاتی عمرے کی فول پروف سیکیورٹی. وہ میں نے کہا ہے کہ فول پروف سیکیورٹی وہ ہوتی ہے جو موت روکے, ممکن نہیں ہے. لنکنز مر جاتے ہیں, کینیڈیز مر جاتے ہیں. یہ نفرت ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. درست. آپ کے اگلے سوال کا جواب بھی یہی ہے. ٹھیک, باقی دوستوں کو ٹائم دے دینا. چلیں ٹھیک ہے.